بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، عمران خان کی ان کے خاتمے کی ان کی سیاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے۔ بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو، جال سازی کر رہے ہیں نا۔ حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے۔ لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ دیکھیں، جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت، اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جن کے گھر میں دانے ہیں، جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، انہیں میری بات بری لگے گی، لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائیں تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا۔ آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں، وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا، سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے۔ بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اب ہو رہا ہے۔ تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی۔ 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ اب یہ معیشت دانوں سے کہلوائیں گے کہ جناب، اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہونی نہیں ہے، کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 3 سال انہوں نے گزار دیے، 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو ایک تو ہو گیا معیشت، دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان۔ عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا۔ لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔ لوگ پلاٹ اور زمینیں خریدنے کی بجائے زمینیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں۔ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک عوام کے اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تک عاصم منیر صاحب رہیں گے، شہباز شریف صاحب رہیں گے، پاکستانیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہے گا۔ ان کا لڑائی والا کام ہے، لڑائی والے کام میں اگر یہ کبھی جائیں تو پاکستانی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن معیشت ان کا کام نہیں ہے، ملک چلانا ان کا کام نہیں ہے، تو اس کام میں پاکستانی انہیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ عوامی اعتماد کا ایک فقدان ہے، یہ بھی ان کا پلر کھوکھلا ہے نیچے سے۔ نمبر 3، دہشت گردی۔
دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں کم ہو رہے تھے، عمران خان صاحب کے دور میں کافی نیچے چلا گیا تھا گراف، اور یہ سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سرکاری ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 2018 سے 2022 کے دوران جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس بیچ میں دہشت گردی کی ویو کم ہوئی، اور کافی کم ہوئی۔ دہشت گردی میں کمی کا پاکستان کو فائدہ ہوا، سیاحت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان ایک بہترین سیاحتی ڈیسٹینیشن بن رہا تھا دنیا میں، اور عالمی سطح پہ خبریں لگ رہی تھیں۔ آج کوئی سیاح پاکستان میں آنا تو دور کی بات ہے، پاکستانی خود سیاحت نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ بڑے عرصے کے بعد یہ خبر آئی، کئی دہائیوں تک سوات کے اندر جو سرینا ہوٹل تھا بڑا زبردست، وہ بھی اب شاید بند ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں خبر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ بہت سارے جو ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ ہوٹلنگ والے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی میں ہیں، چاہے وہ دیگر شعبوں میں ہیں، انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ دہشت گردی کے معاملے کو آپ دیکھیں نا کہ 2025 میں 2024 کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی، اور 2024 میں پچھلے سال سے زیادہ دہشت گردی ہوئی تھی۔ تو عمران خان کے دور سے لگاتار یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا، اور 17% اضافہ ہوا ان میں واقعات میں، اور سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتوں میں 26% اضافہ ہوا، جبکہ شہریوں کی اموات میں 25% اضافہ ہوا۔ اغوا کے واقعات میں 162% اضافہ ہو گیا۔ یہ ناظرین پاکستان کی دہشت گردی کے سیکورٹی کی صورتحال ہے۔ تو کون اس ملک کے اندر پیسہ لے کر آئے گا یا کام چلائے گا؟ تو یہ بھی ایک پلر کھوکھلا ان کے نیچے سے، امن و امان بھی نہیں ہے۔ اور ایک عالمی سطح پہ جو ہے نا، وہ سب کو کاکا دینے کی ایک پالیسی ہے۔ سب کو کاکا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، جو آتا ہے جی تیرا بھی کاکا ہوئے گا، تیرا بھی کاکا ہوئے گا، سب کو بیٹا دے دے کے دعائیں دے کر بھیج رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک سیاستدان سے یہ جملہ سنا تھا، اس نے کہا تھا سارے کو جو بھی آئے گا نا اسی انہوں کاکا دے کے بھیجنے ہیں۔ تو یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے۔ جو خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے نا، یہ بے مہار قسم کی ہے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے۔ یہ جس کو جا کر ملتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ ٹرمپ کے پاس جائیں گے اس کے جوتے پالش کریں گے، شی جن پنگ کے پاس جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، یورپی یونین میں جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، انڈینز کو ملیں گے ان کے ساتھ اسی طرح ہو جائیں گے، رشینز کو ملیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نا اپنی کوئی ذاتی پالیسی رکھی نہیں۔ اردگان کو آپ جتنی مرضی تنقید کریں، وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی ہے، لیکن اس نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی اور اپنی ایک سوچ بنائی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صورتحال مختلف ہے۔ ہم کسی کی بھی لڑائی کے اندر کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتے، اور سب کے ساتھ ہم نے وعدے اور دعوے کر دیے۔ اس طرح کی جو دوغلی پالیسی ہوتی ہے نا، جو فراڈ کے اوپر، بدنیتی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہوتا کہ جناب وقت آئے گا تو اسرائیل کو بھی ہم گدھے کو باپ بنا لیں گے،